میری عمران خان صاحب سے کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں، میں کوئی چیز بھی اپنے طرف سے تو نہیں کہتا ہوں، سب لوگوں کے سامنے ثبوت آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اور فیصلہ آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو طارق روڈ مدینہ مسجد ہے وہ مسئلہ ابھی ایک نیشنل ایشو بن چکا ہے، وہ مسئلہ زیادہ سنجیدگی کی طرف جا رہا ہے جب سے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کا یہ جو نظر ثانی اپیل کی درخواست تھی اس کو مسترد کیا، اور اس نے کہا ہے کہ بھئی جس کو مسجد چاہیے تو وہ پیسہ خرچ کرے۔ اس سے لے کے مسلمانوں میں بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے اور یہ مسئلہ انتہا کشیدگی کی طرف جا رہا ہے۔ تو سب لوگوں کو یہ بھی خواہش تھی سب لوگوں کی، اور ہر آدمی اس انتظار میں تھا کہ آخر اتنے بڑے مسئلے کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کیوں بیان نہیں آ رہا ہے۔ تو ناظرین، اس کے اوپر عمران خان صاحب کا بیان آ گیا ہے۔ جی ہاں، سب لوگ جیسا کہ عامر لیاقت نے کہا تھا نا کہ اس کو شرم نہیں آتی، پھر اس نے یو ٹرن بھی لے لیا، اور جو چیف جسٹس نے کہا تھا نا کہ بھئی جس کو پیسہ خرچ کرنا ہے تو وہ مسجد چاہیے تو پیسہ خرچ کرے، تو پیسہ خرچ کرنے والے لوگ بھی سامنے آ گئے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ اہم عمران خان صاحب کا بیان ہے۔ ناظرین، وہ بیان آپ لوگ سنو۔ اس بیان سے عمران خان صاحب نے پوری قوم کے سامنے اپنا نظریہ واضح کر دیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں جو شک و شبوب تھے وہ کلیئر ہو گئے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اس بیانات سے میرا جو نظریہ ہے پاکستانی عدالتوں کے اوپر یا پاکستان کے بڑے عدالتی فیصلوں کے اوپر، تو اس کی بھی تائید کی ہے، وہ بھی عمران خان صاحب نے ہی کلیئر کر دیا ہے۔ میرے جو دعویٰ ہے، میرا جو بیانیہ یا میں جو نظریہ رکھتا ہوں عدالتوں کے اوپر۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ وہ عمران خان صاحب کا بیان سنو، پھر اس کی آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ پھر جو نیشنل پارکس ہیں یہ بہت ضروری ہے، یہ بھی میں آنے والی اپنی نسلوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جب بڑے ہو رہے تھے یہاں بہت بڑی ولڈرنس تھی پاکستان میں، وہ آہستہ آہستہ سکڑتی جا رہی ہے کیونکہ ہماری آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تو ان پارکس کو بچانا ہے اور نئے نیشنل پارکس بنانے۔ نیشنل پارک اناؤنس کرنا ایک چیز ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ۔ تو ناظرین، بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ یار یہ بیانات عمران خان نے کب دیا یا اس نے واضح کلیئر نہیں کہا ہے۔ ناظرین، یہ آج سے 2 دن پہلے 4 جنوری کو عمران خان صاحب نے ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے ایک پروگرام میں یہ بات کہی ہے۔ اب بہت سارے ناظرین یہ کہیں گے کہ یار معلوم نہیں اس مدینہ مسجد کا عمران خان صاحب کو معلوم ہے یا نہیں ہے، یہ بالکل خام خیالیہ ہے۔ عمران خان صاحب کو اتنے بڑے عدالتی فیصلے کا علم نہ ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد خاص کر جو عامر لیاقت نے کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو شرم ہوتی تو عمران خان صاحب آ جاتے، تو اس کے اوپر سوشل میڈیا نے اتنا یعنی کہ اس کو اٹھایا کہ آخر جو عامر لیاقت ہے اس کو یو ٹرن لینا پڑا اپنے لیڈر عمران خان صاحب کی طرف۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ عمران خان صاحب کو معلوم ہے، اور عمران خان صاحب نے قوم کو واضح بتا دیا ہے کہ ہمارے لیے سب سے اہم یعنی پارک ہیں، ہم نے پارک کو بچانا ہے، اس میں آبادی بڑھ رہی ہے۔ تو ناظرین، اتنے نیشنل ایشو کے اوپر جب اس ٹائم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے، اور اس ٹائم عمران خان صاحب کا یہ بیان آنا کہ ہم پارک کو بچانا ہے، تو یہ بات واضح ہو گئی۔ اور ساتھ آگے کیا کہتا ہے کہ ہم نے اس کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کا دفاع بھی کرنا ہے۔ حالانکہ کراچی طارق روڈ کے جو مقیم ہیں وہ 100% مسجد کا دفاع کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کو پارک نہیں چاہیے، اور عمران خان صاحب کہتا ہے کہ بھئی آپ کو پارک چاہیے اور آپ کو پارک کا دفاع کرنا ہے۔ تو یہ جو سامنے بڑا تضاد ہے وہ تو آپ لوگوں کے سامنے آ گیا۔ دوسرا ناظرین، جو میں دعویٰ کرتا ہوں، شروع سے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جتنے بھی بڑے عدالتی فیصلے ہوتے ہیں، خاص کر جو اسلام کے خلاف میں ہوتے ہیں یا دینی معاملات میں عدالتی فیصلے ہوتے ہیں، تو وہ عدالت کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، وہ ریاست کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کے اس بیانات سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ عدالتی فیصلہ نہیں ہے، یہ ریاست کا فیصلہ ہے۔ وفات چودھری نے بھی کہا تھا جب آسیہ کو چھوڑا گیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ عدالت کی تو کمنٹری تھی، فیصلہ تو ریاستی تھا، تو ریاست نے پولیٹیکل وہ فیصلہ تھا، ہم نے فیصلہ کیا تھا، چاہے آسیہ کا ہے، کسی گستاخوں کو چھوڑنے کا ہے، فرانسیسی سفیر کا مسئلہ ہے، ایون نواز شریف کو باہر بھیجنے کا مسئلہ ہے۔ تو جتنے بڑے ایشو ہوتے ہیں اس کے اوپر جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ریاستی ہوتا ہے۔ اگر کوئی عدالت اپنی مرضی سے فیصلہ دیتی ہے تو یا تو اس فیصلے کو پاؤں کے نیچے رون دیا جاتا ہے، یا اس جج کی کوئی آڈیو ویڈیو کچھ چیز
اس کو بدنام کیا جاتا ہے. اور یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر عدالتیں آزاد ہوتی تو علامہ سعد رضوی جو حسین ہے اس کے حق میں جو عدالتی فیصلے آئے تھے تو حکومت نے عمل نہیں کیا تھا. تو ناظرین، عمران خان صاحب نے اس بیانات میں اپنا نظریہ واضح کر دیا ہے، اپنی ترجیحات عوام کے سامنے رکھ دیا ہے کہ بھائی ہمارا مقصد مسجد نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے، اسلام نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے کہ بھائی پارک کا دفاع کرنا. جو میں ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہماری حکومت ہے نا، کوئی بھی حکومت ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی ہے، وہ غیروں کو بتانے کے لیے ایسے اقدامات کرتی ہے، ایسے فیصلے لے کے آتی ہے کہ ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو ملک کا قانون ہے نا انگریزوں کا، اس کے سامنے قرآن اور حدیث اور مسجد اور ہمارا دین کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. تو یہ تو عمران خان صاحب نے واضح کہہ دیا. دوسرا جو چیف جسٹس نے کہا تھا کہ بھئی اگر جس کو مسجد چاہیے تو وہ پیسے خرچ کرے. تو کراچی کا ایک تاجر ہے، وہ سامنے آ گیا، اس نے کہہ دیا کہ بھئی 50 کروڑ روپیہ اگر تو ایسا کرو کہ جو مسجد کی جگہ ہے اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، گورنمنٹ کی نہیں، مارکیٹ ویلیو کے حساب سے چاہے 50 کروڑ بھی اس کی قیمت ہے تو میں 10 منٹ کے اندر اندر وہ دینے کے لیے تیار ہوں. تو لیکن پھر بھی اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے. تو یعنی کہ وہ کیا بتانا چاہتے ہیں. اور ناظرین، یہ بھی آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے جتنی بھی بڑے فیصلے ہیں ان کو یورپی یونین میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے، ان کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے کہ پاکستان کی عدالتیں کون سے فیصلے کر رہی ہیں. تو یہ پاکستان کو لبرلزم کی طرف لگانا چاہتے ہیں. ہمارے جتنی بھی سیاستدان ہیں یہ ان کے سامنے مسجد یا مدرسہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے. یقین کر کے میرے اپنے گاؤں میں 2-2.5 سال سے مسجد کا سٹے پڑا ہوا ہے، نہیں بنا دیتے تھے. گورنمنٹ نے سٹے لیا ہوا ہے کہ یار نہیں بنا دیتے. کئی اس کے اوپر یعنی کہ باتیں ہو چکی ہیں لیکن وہ سٹے میں ہے، نہیں بنا دیتے. تو ناظرین، یہ جو کراچی کا فیصلہ تھا یہ عدالتی فیصلہ نہیں ہے، یہ حکومت کا فیصلہ. اور عمران خان صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ بھائی ہم نے پارک کو بچانا ہے. پارک کے سامنے مسجد آتی ہے، مدرسہ آتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، پوری قوم اس کے خلاف کھڑی ہو جائے، پھر بھی ہم نے پارک بچانا ہے. پارک میں جانے والے لوگ مسجد کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، پھر بھی ہم نے پارک بچانا ہے. پورے 40,000 50,000 علماء کرام کو چاہے جیل میں ڈالنا پڑے، پھر بھی ہم نے کس کو؟ پارک کو بچانا ہے. جیسا کہ سمیع الحق شہید صاحب نے کہا تھا نا، آسیہ مولانا کو رہا کیا گیا تھا تو اس نے ججز کے خلاف کچھ زبان استعمال کی تھی تو 4 گھنٹے بعد اس کی شہادت ہو گئی تھی. سب لوگوں کو معلوم ہے. پھر وہ کیس بھی بند ہو گیا، اس کی فائل بھی بند کر دی گئی. اور اب غفور حیدری نے بھی ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں. آگے تو اللہ خیر کرے، غفور حیدری کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اللہ کرے کچھ اس کے ساتھ نہ ہو. تو اس حکومت کی جو ترجیحات ہیں، ان کا جو نظریہ ہے یا ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ اسلام ریاست مدینہ نہیں ہے. ان کا ٹارگٹ ہے اس ملک کو ایک سیکولر ریاست بنانا. وفا چودھری نے سامنے کہہ دیا ہے کہ ہم قائد اعظم ایک سیکولر انسان تھے، وہ سیکولر ریاست بنانا چاہتے ہیں. لیکن جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ حکومت ریاست مدینہ کے اصولوں پہ بنائے گی، یا عمران خان صاحب ایک سچے عاشق رسول ہے، یا وہ اس یعنی کہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، تو ناظرین یہ ثبوت میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے. میری عمران خان صاحب سے کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں. میں کوئی چیز بھی اپنے طرف سے تو نہیں کہتا ہوں، سب لوگوں کے سامنے ثبوت آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اور فیصلہ آپ لوگوں کو کرنا ہے. لیکن میں یہ دعویٰ میرا ہے اور یہ میرے دعوے ہر روز ثابت ہو رہے ہیں کہ اس حکومت کا کوئی ایسا ارادہ، کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے اندر کوئی مذہبی جماعتیں جب دین کا کام کرنے کے لیے، یا وہ جیسا کہ عمران صاحب کہتا ہے کہ بھائی میں ریاست مدینہ کے اصولوں پہ بناؤں گا، تو یہ بالکل سفید جھوٹ ہے. یہ اس کے برعکس جاری ہے، ایک سیکولر ریاست کی طرف جاری ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.